رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والے اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا. اللہ کا خاص کرم یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں اللہ رب العزت نے خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر چلنے والا بنایا. عزیزان محترم اور اس امت کی غیور خواتین، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وقت اور حالات کی مناسبت سے جمعے کا خطبہ دیا جائے تاکہ امت مسلمہ کو اس کا بھرپور فائدہ بھی ہو، اور جو عقیدوں میں بگاڑ ہے وہ بگاڑ بھی درست ہو جائے، عبادات میں جو بگاڑ ہے وہ بگاڑ بھی درست ہو جائے، عملی طور پر ایک مسلمان پکا سچا نبی کا امتی بن جائے. اسی فکر کے ذریعے سے عنوانات کو الگ الگ انداز میں آپ کے سامنے لایا جاتا ہے. وقت اور موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے عنوان تجویز کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے. عزیزان محترم، جو باتیں جمعے کے خطبے میں ہوتی ہیں وہ کسی کی مخالفت میں نہیں ہوتی، وہ کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں ہوتی، وہ کسی کو نیچا یا اونچا دکھانے کے لیے
نہیں ہوتی، بلکہ جمعے کے خطبے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو گرد ہمارے عقیدوں پر جم گئی ہے، جو جالے ہمارے منہج پر آ گئے ہیں، ان گرد کو دھول کر صاف کر لیا جائے، ان جالوں کو میٹ دیا جائے اور پکا اور سچا عقیدہ بنایا جائے، قرآن کے پیغام کو انسانیت کے سامنے پیش کر دیا جائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ نبی کا امتی ایسے ہوتا ہے، اس کے اخلاق کردار ایسے ہوتے ہیں، وہ تفرقہ نہیں چاہتا، وہ انسانیت کی فکر چاہتا ہے، اللہ کی عبادتوں میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ جھوٹ بولنا نہیں چاہتا، وہ شرک نہیں چاہتا، وہ بدعت نہیں چاہتا، بلکہ توحید کا علمبردار ہوتا ہے، اور اللہ کے پیغامات کو انسانیت کے سامنے پھیلاتے ہوئے یہ درس دیا جاتا ہے کہ وہ ایک انسان ایک اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، جب ضرورت پڑی اللہ کو استعمال کر لیا جائے، اور جب ضرورت ختم ہو جائے تو اللہ سے ناطہ توڑ لیا جائے۔ یہ تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعے کے خطبے کا عنوان منتخب کیا جاتا ہے۔ بڑی محنت کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو رکھا اور لایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ضرورت صرف اس بات کی ہے، میرے اور آپ کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، خواہ وہ کسی مسلک کا ہو، خواہ وہ کسی جماعت کا ہو، خواہ وہ اپنا نام کچھ اور رکھ لیا ہو، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اس کا پیغام قرآن اور حدیث ہونا چاہیے، اس کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو عبادت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ مسلمان اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے، ورنہ عزیزان محترم دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نام نبی کا لیا جاتا ہے، کام کسی اور کا کیا جاتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانا جاتا ہے، مصیبت آتی ہے تو سر اور ہاتھ کسی اور کے سامنے جھکا دیے جاتے ہیں، مہینوں کے اعتبار سے عیدوں کو تراش لیا جا رہا ہے، مہینوں کے اعتبار سے عیدوں کو تراش کر اسی کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان میں ایک عجیب سا پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیزان محترم کہ ماننا الگ ہے، مانگنا الگ ہے، یہ ہم نے تلاش لیا، غلط بات ہے یہ کہ ماننا الگ ہے، مانگنا الگ ہے، غلط بات ہے۔ مانا بھی اسی سے ہو جائے گا جس سے مانگا جاتا ہے، مانگا بھی اسی سے جائے گا جس کو مانا جاتا ہے۔ الگ الگ زاویوں میں تم اختیار نہیں کر سکتے۔ اسلام نے اسی مد نظر رکھتے ہوئے اسی بات کو اللہ رب العزت خالق کائنات مالک ارض و سما نے، اس زمین و آسمان کے مالک نے، جنت اور جہنم کے مالک نے، شمال اور جنوب مشرق اور مغرب کے مالک نے، تمام کائناتوں کے مالک اور آقا مدبر نے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کے اندر میرے اور آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑ دیا، تمام انسانیت کے ذہنوں کو جھنجھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت لوح محفوظ سے ان آیتوں کا نزول کر کے 1400 برس پہلے رہنے والے مسلمانوں کے لیے بہترین راہ فراہم کر دی، میرے لیے آپ کے لیے راہ فراہم کر دی۔ قیامت تک کی صبح تک جتنے مسلمان ایمان کی آغوش میں پیدا ہوں گے ان سب کے لیے ایک آیت یہ مشعل راہ بن سکتی ہے، ایک آیت یہ راہ دکھا سکتی ہے، ایک آیت یہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی پہچان کروا سکتی ہے۔ اور بندہ کتنا حقیر ہے اس کا بھی اس کے اندر ہی ازالہ کر دیا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے عزیزان محترم، آج امت کا بہت بڑا طبقہ ہے جو قرآن سے دور ہے، قرآن پڑھنے نہیں آتا، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کی تعلیم نہیں دی جاتی، قرآن کو سمجھایا نہیں جاتا۔ پتہ نہیں کس روش میں میں اور آپ جینا چاہتے ہیں، کس طریقے پر میں اور آپ جینا چاہتے ہیں۔ قرآن کو پڑھا بھی اگر جاتا ہے تو رٹا جاتا ہے بڑی روانی کے ساتھ میں۔ بعض مساجد میں بیچارے امام جو ہیں وہ تو سورہ فاتحہ ساری کی ساری ایک ہی سانس میں پڑھ کر نکل جاتے ہیں۔ ہم نے تو یہ طریقہ اور وتیرہ بنا لیا قرآن کے ساتھ۔ جب قرآن کے ساتھ میرے اور آپ کا یہ طریقہ کار رہا، یہ دوہری ڈوغلی پالیسی میں نے قرآن کے ساتھ اختیار کی، تو اللہ رب العزت نے گھر میں قرآن رکھتے ہوئے بھی پڑھنے کی توفیق سے دور کر دیا۔ مرنے کے بعد مردوں کو سنانا آسان ہو گیا، زندہ رہتے ہوئے انسان کو قرآن سنانا عمل کرنا بڑا مشکل کر دیا گیا۔ آج ضرورت ہے عزیزان محترم کہ قرآن کی عظمت کو جانیے، قرآن کی بزرگی کو جانیے، قرآن کے الفاظ پر نظر رکھیے، قرآن کو بار بار پڑھتے جائیے۔
चुनाचे अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन पैगाम दिया। अल्लाहु अकबर, गौर करने की जरूरत है। अल्लाह ने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहु अकबर। कभी ठंडे दिल से, इत्मीनान के साथ, सुकून क़ल्ब के साथ, तमाम फिक्रों से दूर होकर, तिजारत की फिक्र, सेहत की फिक्र, कमाने की फिक्र, जोरू बच्चों की फिक्र, माँ बाप की फिक्र, दुनिया की फिक्र, हर फिक्र से दूर होते हुए इस एक आयत पर मुसलमान गौर और खौस कर ले, फिक्र करे कि ये आयत मुझसे तकाजा क्या करती है, मेरा ये आयत मुझसे कहती क्या है, अल्लाह ने इस आयत में फरमाया क्या है, कभी गौर खौस करने की ज़रूरत है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने 1400 बरस पहले इस आयत का नुज़ूल करके नमाज में इसको ला दिया और अल्लाह के नबी की ज़बान नबुव्वत से यह कहलवा दिया गया कि जो कोई शख्स जिसने नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़ी उसकी नमाज नाक़िस है, नाक़िस है, नाक़िस है। 3 मरतबा मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहरा दिया और 3 मरतबा दोहरा कर इस आयत का भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजन बता दिया कि अल्लाह चाहता क्या है अपने बंदों से। बंदा क्या किसी को दे सकता है, क्या किसी को नहीं दे सकता। खालिक कायनात मालिक अर्ज़ समा एक इंसान को कितना कमजोर बताया है और कितना कमजोर बनाया है, इस आयत के जरिए से समझ में आता है कि इय्याका नअबुदु, अल्लाहु अकबर, ऐ हमारे रब हम तेरी ही इबादत करते हैं। ना तो आरज़ी सजदा होता है, ना किसी खबर के सामने हाथ को फैलाकर खड़ा किया जा सकता है, ना तो जिक्र खाजगान हो सकता है, ना तस्करे गौसिया हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। हर किस्म की इबादत ऐ खालिक कायनात हमने तेरे लिए मुकर्रर कर रखी है और तूने इसका हमें हुक्म दिया है कि इय्याका नअबुदु। ऐ अल्लाह, इकरार कर रहा हूं मैं, इकरार कर रही हूं मैं, इकरार कर रहे हैं हम कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। तेरी इबादत में जर्रा बराबर हम किसी को शरीक नहीं करते, तेरी इबादत में किसी को शरीक करना भी पसंद नहीं करते। ऐ खालिक कायनात, मुश्किल आएगी तो ये सर तेरे आगे झुकेगा, मुफलिस हो जाएंगे तो ये हाथ तेरे आगे फलांग कर फैला कर अल्लाह तवंगर बन जाएंगे। बीमारी आ जाएगी मेरे रब, तेरे सामने दुआ करके उस बीमारी को शिफा में तब्दील कर लेंगे। भटक जाएंगे ऐ रब, तेरी इस आयत को याद करके राह रास्त पर आ जाएंगे हमारे रब। कौन सा ऐसा खजाना है दोस्तों, कौन सा ऐसा शोबा है जो मेरे रब से नहीं हो सकता? कोई ऐसा है क्या? कोई बता सकता है मुसलमान? कोई अल्लामा मौलाना बता सकता है कि नहीं भाई अल्लाह से ये नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह, अल्लाह मुआफ करे हम सबको, आमीन, कि कोई ये बंदा ये नहीं कह सकता अल्लामा मुफ्ती आलिम गरीब अमीर पढ़ा लिखा अनपढ़, नहीं नहीं अल्लाह से ये काम नहीं हो सकता, इसलिए अल्लाह ने अपने किसी जिम्मेदारों को दिया है ये काम करने का। कोई कह सकता है? नऊज़ु बिल्लाह नहीं, हर किस नहीं हो सकता। किसी के अकीदे के अंदर अगर ये चीज बसी हुई है तो वो अकीदे को दूर करने की जरूरत है। अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू हर चीज पर कादिर है, कुन कहता है हो जाती है, फयकुन से तकमील को पा जाती है, वह कुन फयकुन का मालिक है। सेकंडों के अंदर दुनिया की तकदीर बदल सकता है, सेकंड के अंदर सूरज को अंधेरा ला सकता है, सेकंड के अंदर तारे आसमान पर झड़ा सकता है, सेकंड के अंदर समंदरों के पानी को सुखा सकता है, सेकंड के अंदर इंसानियत को मारकर जिंदा कर सकता है। उसके कारखाना खुदरत में किसी और को अल्लाह ने जर्रा बराबर जगह भी नहीं दी। हम यही इकरार कर रहे हैं, इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह तेरी इन तमाम सिफात को सामने रखते हुए हम तेरी इबादत करते हैं। अल्लाहु अकबर। व इय्याका नस्तईन। अब जब कभी हमें
بیماری آئے گی، غریبی آئے گی، مفلسی آئے گی، بھٹک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، غربت میں آ جائیں گے، کھانا نہیں کھایا جائے گا، چلا نہیں جائے گا، پیسے ختم ہو جائیں گے، دنیا بے عزت کرنے پر آ جائے گی، بہت ساری مشکلات میں گھیرا جاؤں، اے اللہ تیری ہی مدد میرے ساتھ شامل حال ہے، کوئی کائنات کا مائکا لال تیری بغیر اجازت کے میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس جمعے کے خطبے کا عنوان ہم نے منتخب کیا ہے کہ ماننا یا مانگنا۔ شرط ہے عزیزان محترم اس بات کو ذہن میں رکھنا، آج مسلمان کا عقیدہ انتہائی کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ کوئی درخت کو پوچھ کر اوپر والے سے امیدیں لگا رہا ہے، کوئی پانی کی پوجا کر کے اوپر والے سے مدد مانگ رہا ہے، کوئی آگ کی پرستش کر کے اوپر والے سے مدد مانگ رہا ہے، کوئی پتھر کی پوجا کر کے اوپر والے سے مدد مانگ رہا ہے۔ ایمان والا بیچارہ بھی زندوں کو چھوڑ کر هو الحی القیوم لا تاخذوہ سینۃ ولا نوم، اللہ کہہ رہا ہے اپنے بارے میں بات آئی تو اے لوگوں تم سو جاتے ہو، تم تھک جاتے ہو، ایک رات دو رات اگر تم کو جگا دیا جائے تم ایسی نیند سو جاتے ہو کہ تمہیں کھانے اور پینے کی بھی فکر نہیں رہتی۔ مجھے نیند تو بہت دور کی بات ہے میاں، ایسی اونگ بھی نہیں مانگتا میں، مجھے اونگ بھی نہیں آ سکتی، اور میری صفت میں یہ ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، هو الحی القیوم، ہمیشہ ہمیشہ۔ موت تو بہت دور کی بات ہے، نیند تو بہت دور کی بات ہے، مجھے اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ نے اپنی صفت کو مکمل طور پر انسانیت کے سامنے رکھ دیا۔ اب سوال یہی ہے کہ اگر غیر کسی اور کی پرستش اگر کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ٹھہرایا جاتا ہے۔ مسلمان اگر کسی اور کی پرستش کر کے کہتا ہے کہ نہیں بھائی اس کے ذریعے سے اللہ میری بات کو سننے والا ہے، تو یہ دستور ہم نے غلط بنایا ہے۔ عزیزان محترم، مصیبت میں اگر آتے ہیں تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کو ماننا چاہیے، جس کو مانا جاتا ہے مانگا بھی اسی سے جاتا ہے۔ غرض یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، آؤ میرے صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھنا، جس کو مانتے تھے اس سے مانگتے بھی تھے، جس کو مانا جاتا تھا اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر مانگا بھی جاتا تھا۔ آج سسٹم ہم نے بڑا غلط کر لیا ہے، یہ آخری میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں اللہ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہے، زندہ ہے میرے نبی۔ اس وقت کی بات ہے کہ 12 وفات سے پہلے کی بات ہے، ابھی سورہ مجادلہ کا نزول نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ میرے نبی بقید حیات دنیا میں موجود تھے، صحابہ کرام ہر مشورہ اپنے نبی سے کیا کرتے تھے، وحی کا نزول ہوتا ہوا صحابہ اور صحابیات اپنے آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، نبی کی نصیحتیں اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے، نگاہیں بھر بھر کر اپنے نبی کے چہرے انور کو دیکھ کر اپنی نیکیوں میں اپنے عقیدوں میں اضافہ کر لیا کرتے تھے۔ اس وقت کی بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں موجود ہے۔ بات غور سے سن کے جانا دوستو، بات غور سے سننا بھی، اور جو ہمارے بھائی بہنوں کے جو عقیدے درست نہیں ہے نا، ان تک ان باتوں کو پہنچانا بھی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی۔ صرف سن لینا ذمہ داری نہیں ہے دوستو، پہنچانا بھی ذمہ داری ہے تمہاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں موجود ہے۔ ایک عورت ضعیفی کے عالم میں، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر بھی عمر رسیدہ ہے، اب
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دوڑتے دوڑتے آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے اما عائشہ کے کمرے میں بیٹھ گئی، جہاں پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ عورت آئی، بیٹھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ اے قولہ بنت ثعلبہ، کیا فریاد لے کر آئی ہو، کیا بات لے کر آئی ہو، کیا مشورہ ہے؟ اس بوڑھی عورت نے نبی کے سوال پر اپنی زبان کو جنبش دی، ہلایا اور کہا یا رسول اللہ، ایک عجیب سا معاملہ درپیش آ گیا ہے، پریشان ہوں، اسی کے حل کے لیے آپ کے پاس آئے ہوں، آپ سے دعا کروانا چاہتی ہوں، آپ سے مسئلے کا حل چاہتی ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ قولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ، میرے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ابھی طلاق کا معاملہ درپیش نہیں آیا تھا، طلاق کے اصول نہیں تھے۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کو اگر چھوڑ دینا چاہتا ہے، اپنی زوجیت سے نکالنا چاہتا ہے، تو وہ شوہر اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ تیری پیٹھ میرے ماں کے جیسی۔ اب جب یہ الفاظ کوئی بیوی اس وقت میں کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ میری بیوی تیری پیٹھ میرے ماں کے جیسی، تو اب وہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں رشتہ ختم اور دونوں ایک دوسرے پر حرام کر دیے جاتے ہیں، تا وقت ہے کہ اس کا کفارہ ادا نہ کر دیا جائے۔ یہ حال تھا طلاق کے دینے کا۔ وقت گزرا، عورت آئی اور بیٹھی، کہتی ہے یا رسول اللہ، عجیب سا معاملہ ہو گیا ہے، میرے شوہر میں غصے میں آ کر کے اوس بن صامت نے میرے سامنے یہ جملہ کہہ دیا کہ میری پیٹھ اس کی ماں کے جیسی۔ اب بتائیے یا رسول اللہ، میں کروں تو کیا کروں؟ میں شوہر کو چھوڑنا نہیں چاہتی، اپنے بیوی بچوں سے دوری نہیں چاہتی، ہماری زندگی میں ایک بھونچال اور طوفان آ گیا ہے، ہماری زندگی بننے کا، ہماری زندگی پھر سے گزرنے کا کوئی ایسا نسخہ ہمیں بتا دیجیے یا رسول اللہ، تاکہ میرے شوہر مجھ سے دور نہ ہو، میرے بچے مجھ سے دور نہ ہو۔ اللہ اکبر! ایک عورت کی طلب تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے تھی۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بات کو سنا، کہا کہ قولہ خاموش ہو جا، میں اس معاملے میں کوئی تجھے مشورہ دے نہیں سکتا جب تک کہ میرا رب میرے سامنے وحی پیش نہ کر دے۔ اللہ اکبر! ان نوجوانوں کے لیے، ان جھوٹے قصے سنانے والوں کے لیے بڑا درس ہے اس واقعے کے اندر کہ وقت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کا مسئلہ نہیں معلوم، جب تک کہ میرا رب مجھے نہیں بتائے گا میں نہیں بتا سکتا۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ دو آنے چار آنے کی کتابیں پڑھ کر بڑے بڑے فیصلے امت کے کر دیے جا رہے ہیں۔ عجیب سا فلسفہ اس قوم کا دوستو۔ غرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں بتا سکتا، میں بھی انتظار کر، جب تک کہ اللہ آسمان سے وحی کا نزول نہ کر دے انتظار کرنا پڑے گا۔ عورت بے چین ہو گئی اپنے طور پر، صحابیہ ہے، وقت کا رسول موجود ہے، امت کی ماں موجود ہے سامنے، عورت بے چین ہو گئی، تڑپ گئی، اور اسی منظر کو اللہ ساتواں آسمان سے، عرش سے میرا رب دیکھ رہا ہے کہ نبی کے حجرے میں ایک عورت کی تڑپ، بلبلاہٹ، دل کی تکلیف، ذہنی جو توازن اس کا بگڑ رہا ہے، میرا رب ساتواں آسمان سے کرسی پر بیٹھا ہوا عرش سے میرا رب یہ دیکھ رہا ہے منظر کو، اور وہ عورت ہے کہ اللہ کے نبی سے بحث کر رہی ہے، نہیں یا رسول اللہ، جب تک کہ آپ میرے زندگی کا مسئلے کا حل نہیں بتائیں گے میں یہاں سے جا نہیں سکتی، آپ رسول ہیں ہمارے، آپ ہمیں حل بتا دیجئے۔ اللہ اکبر! عورت کی تڑپ دیکھی نہیں گئی،
اللہ رب العزت کو اپنی جاننے اور ماننے والی بندی کی طرف نہیں دیکھی گئی۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے فیصلہ کر رہا ہے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے کہہ رہے ہیں کہ خاموش ہو جا۔ وہ عورت ہے کہ اللہ کے نبی سے بحث کرنا چاہتی ہے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا اب چپ ہو جا جب تک کہ اللہ کی وحی نہ آ جائے، اس مسئلے کا حل تیرا نبی نہیں بتا سکتا۔ عورت خاموش ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں کہ قولہ بنت ثعلبہ اپنی ہونٹوں کو چپ کر لیا، خاموش اختیار کی۔ میں اس کے طرف نگاہوں کو ڈال کر دیکھ رہی ہوں کہ اب کیا کہنے والی ہے۔ وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ٹمٹماتی نگاہوں سے اس عورت، بوڑھی عورت نے دیکھا، ماں عائشہ کی طرف ٹمٹماتی نگاہوں سے عورت نے دیکھا، اور نیلگو آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھایا اور اپنی نگاہوں کو زمین کی طرف کر لیا، اور اتنی کم آواز میں کہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز سن رہے ہیں، نہ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی آواز کو سن رہے ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے آرام سے سکون کے ساتھ صرف ہونٹوں کو ہلا رہی ہے، دل کی زبان سے اپنے ہونٹوں کے ذریعے سے اپنے رب کے پاس پیغام پہنچا رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت جیسے ہی اس بوڑھی عورت کے زبان ہونٹ ہلتے ہیں اور اس کی جسم کی حرکت دیکھتے ہیں، وحدہ لا شریک لہ نے اس بندی کی حمایت میں طلاق کے مسئلے کا حل بتا دیا، اور جبرائیل امین زمین پر نازل ہو گئے اور آتے آتے وحی کا پیغام لے آئے۔ سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیتیں بتاتی ہے، اور اللہ رب العزت خالق کائنات نے اپنے نبی سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی بات جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، بحث کر رہی تھی۔ اے محمد اب انہیں مسئلے کا حل بھی بتا دیا جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جس کو مانا جاتا ہے مانگا بھی اسی سے جاتا ہے۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، کیا نبی سے بڑھ کر بھی کیا ولیوں کا درجہ ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑھ کر بھی کسی ماں باپ کا درجہ ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑھ کر کسی بزرگوں کا درجہ ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑھ کر کسی عالم فاضل کا درجہ ہو سکتا ہے؟ وقت کے نبی کو رکھتے ہوئے عورت نے اللہ کو ماننے والی تھی، یہ نہیں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وسیلہ لے کر دعا مانگ لیتی ہوں، شاید اللہ میری بات کو قبول کر لے۔ اس عورت نے یہ بھی عمل نہیں کیا۔ اس عورت کو یہ بات معلوم تھی کہ جس کو مانا جاتا ہے مانگا بھی اسی سے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے اس عورت کے تائید میں آیت کا نزول کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہر مشکل کا حل اللہ وحدہ لا شریک لہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات مالک ارض و سما کی عبادت تم پر لازم ہے۔ تم جب اس کی عبادت کرتے ہو تو مدد بھی تم کو اسی سے مانگنا چاہیے۔ اگر تم مدد کسی اور سے مانگنا چاہتے ہو، خواہ وہ عارضی مدد ہو، لوگ کہتے ہیں کہ ارے ایسی مدد ویسی مدد، تم کو پانی کی پیاس لگی، تم اپنے بیٹے کو بول کے پانی منگا رہے ہیں، کیا یہ غلط نہیں ہے کیا؟ ارے نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ، تیرے عقل پر پتھرے ہیں میرے دوست۔ تو سمجھ تو صحیح قرآن و حدیث کیا کہتا ہے، تو سمجھ تو صحیح کہ اللہ کی مدد کس بارے میں آتی ہے، کون سی مدد کے بارے میں اللہ نے کہا۔ آؤ وہ بھی بتا دو تمہیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اسلام 1400 برس پہلے تکمیل اور مکمل کر دیا گیا، تمام قوانین اور قواعد کو بیان کر دیا گیا، کس کا رتبہ کون سا ہے، کتنا ہے وہ بھی سمجھا دیا گیا، رب کی ربوبیت کیا ہے وہ بھی بتا دیا گیا، رسول کی رسالت کیا ہے وہ بھی سمجھا دیا گیا، صحابہ کرام کی زندگیاں کیا ہے وہ بھی بتا دیا گیا، ماں باپ کی اطاعت کیسے کرنا ہے سمجھا دیا گیا، سودی نظام کو میٹنا کیسے ہے بتا دیا گیا، شادی بیاہ کے فضا اسراف سے کیسے بچنا ہے سمجھا دیا گیا،
شیطان کی چال کیا ہوتی ہے وہ بھی بتا دیا گیا، جنت کے نظارے بتا دیے گئے، جہنم کی ہولناکیاں سمجھا دی گئی، میدان حشر کے ہولناک مناظر کو قرآن کے ذریعے سے پیش کر دیا گیا۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے ایک جملے دے کر کے میرے اور آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ اب کی بار کوئی اسلام کے اندر، کوئی ایمان کے اندر، کوئی دین اسلام کے اندر کوئی مائی کا لال ذرہ برابر تبدیلی یا تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں رکھ سکتا۔ وہ تھا الیوم اکملت لکم دینکم۔ آج کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ کس کا نعرہ تھا دوستو یہ؟ کس نے کہا کہ ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا؟ کسی مفتی کا فتویٰ، کسی رسول کا فتویٰ، کسی بزرگ کا فتویٰ نہیں دوستو، خالق کائنات جو تمام انسانوں کا مالک ہے، تمام حیوانات نباتات کا مالک ہے، تمام خونخوار جانوروں کا مالک ہے، سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں کا مالک ہے، جنات اور فرشتوں کا مالک ہے، جس کی حکمرانی تمام کائناتوں پر موجود ہے، اس خالق کائنات مالک ارض و سما نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اب کسی فرد بشر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوتا تا ہوں گا، نہیں پھر ایسا نہیں کرے تو کیا ہوتا، ایسا لکھا ہوا ہے کہ نکو کرو بول کے، نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ ایمان والے کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہو، جو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر موجود ہو، وہ عمل اگر کر لیتا ہے الحمدللہ، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کو بنا کر رکھ دیا ہے۔ انہی کے لیے جنت ہے جو تعویلیں نکالتے ہیں، جو تشنگی نکالتے ہیں، ایسا نہیں تو پھر ایسا نہیں، کیا نہیں تو ہم ایسا نہیں سمجھ کے کر رہے ہیں، ایسا سمجھ کے کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ کی آیتوں پر ریمارک کرنا کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے دوست۔ اسی زمانے میں اکرمہ بن ابو جہل، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، مکہ فتح ہوا، اب اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ ہندا کے گھر میں جو پناہ لے گا اسے بھی امان دی جائے گی، ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے گا اسے بھی امان دی جائے گی۔ لیکن اس نعرے سے پہلے ہی اکرمہ بن ابو جہل نے مکے کی وادی کو چھوڑا اور سمندر کا رخ کرتے ہوئے سمندر کی کشتی میں سوار ہو کر اور لوگوں کے ساتھ سمندر کے پانی میں کشتی چلے جا رہی ہے۔ بات غور سے سننا دوستو، جس کی زندگی لات، منات اور عزا کو ولی مانتے ہوئے گزر گئی، نیک بندہ مانتے ہوئے گزر گئی، جس کی زندگی اللہ کے نبی کی نبوت کو دیکھتے ہوئے بھی اسلام کے اندر آ نہ سکی، لیکن ایک حادثہ اس کی زندگی کو ایمان والا بنانے کے لیے کافی ہو گیا۔ سمندر میں کشتی چل رہی ہے، طوفان آ گیا، کشتی ڈولنے لگی، کشتی حادثے کا شکار ہونے والی ہے، لوگ کشتی سے پانی میں گرنے والے ہیں۔ اور پھر لوگوں کو دیکھا اکرمہ بن ابو جہل نے، جو کل تک لات، منات، عزا اور حبل کو اپنا ذریعے وسیلہ بناتے تھے کہ حبل تو اللہ کا نیک بندہ ہے، ہماری دعا کو قبول کرنا، عزا اور لات، منات تم لوگ اللہ کے قریبی ہو، ہماری دعاؤں کو قبول کروانا۔ آج کشتی میں اکرمہ بن ابو جہل دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں بچانے والا ہے، اور کوئی سازگار نہیں، اور کوئی بچانے والا نہیں، اللہ تیری طاقت اور قدرت ہے، تو ہمیں بچا لے۔ اکرمہ بن ابو جہل کہنے لگے کیسے لوگ ہیں، زمین پر جب چلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے سے دینے والا ہے، اب جان پر بن کے آ گئی، کشتی لڑکنے والی ہے، جان جانے والی ہے، تو ڈائریکٹ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اکرمہ بن ابو جہل کے اندر اللہ نے ایمان کی چنگاری کو بھڑکا دیا، ایمان کی چنگاری بھڑکی۔ اکرمہ بن ابو جہل نے کہا کہ پلٹو، اب نہیں جانا ہے کہیں پر چھوڑ کر، اگر مار دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو مرنا ہے، لیکن مکہ نہیں چھوڑنا ہے۔ جب دینے والی ذات
ہر وہ شے اس کے اختیار میں ہے تو ہمیں کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ پلٹے اور مکے کی سرزمین پر آتے ہیں، مکے کی سرزمین پر آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے میرے بھائی، بہت بڑی نادانی ہو گئی تجھ سے دوری اختیار کر کے، اب میں ایمان میں آنا چاہتا ہوں، کیا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں؟ اللہ اکبر! میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میرے بھائی آ جاؤ، کلمہ پڑھایا اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل کر لیا۔ ذرا غور کرو عزیزان محترم، پھر اکرمہ بن ابو جہل نے کبھی معبودان باطل کے طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، پھر کسی بزرگ کے در کو تلاشنے کی کوشش نہیں کی، پھر کسی اور کے در پر جا کر کچھ مانگنے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اب اکرمہ بن ابو جہل کے سینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت مانگنے کا سلیقہ آ چکا تھا۔ جب کبھی مصیبت میں اللہ کا بندہ آتا تو رب کائنات کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنی پریشانی کا حل تلاش کر لیتا۔ عزیزان محترم، اب ذرا آخری کے حصے میں تھوڑا سا جائزہ لیں اپنے اعمال کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج پر تشریف لے جاتے ہیں اور معراج کے سفر میں آپ نے جہنم میں دیکھا ایک آدمی ہے جو اپنے پیٹ کو کاٹتا ہے اور انتڑیاں باہر نکلتی ہیں، پھر اپنے انتڑیوں کو پیٹ میں ڈالتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، جہنم میں چکر لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بھائی جبرائیل، یہ اتنی کڑی اور خطرناک سزا اس آدمی کو کیوں دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے پلٹ کر کہا یا رسول اللہ، یہ عمر بن لوئی ہے، عمر بن لوئی ہے، عمر بن لوئی۔ مکے کے لوگ شرک نہیں جانتے تھے، بت پرستی نہیں جانتے تھے۔ اس ظالم انسان نے طائف کی سرزمین سے ایک بت کو اٹھا کر لایا اور کعبے کی دیوار کے پاس رکھ کر لوگوں کو یہ تلقین کی کہ یہ اللہ کے نیک بندے کا جو نا عکس ہے، یہ اللہ کے نیک بندے کا چہرہ ہے، یہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا۔ اب ہم اپنے رب سے اگر دعا مانگیں گے تو اس کے وسیلے سے مانگیں گے، اب اس کے وسیلے سے مانگیں گے تو ہمارا رب ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور ہماری دعائیں جلدی قبول ہوگی۔ جس نے مکے کی سرزمین پر سب سے پہلے شرک کی بنیاد ڈالی، عمر بن لوئی، اس کو اللہ رب العزت نے جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی میں گھما رہا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد کیا ہے عزیزان محترم؟ اور آج سید الاولیاء کا فرمان ہم نے گزشتہ 2 جمعہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اور اس پر کوئی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، اب اس پر کوئی اور بات کی ضرورت نہیں ہے۔ بس صرف اتنا بتاتا چلوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے، جہاں سے ولیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ان کی تعلیمات کو لوگوں نے توڑ مڑوڑ کر پیش کر دیا۔ بہت سارے واقعات اور باتوں کو اپنے دل کی گہرائی سے، دلوں سے لکھ کر، اپنے جھوٹے قلم سے لکھ کر معصوم مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ وہ توحید پرست اللہ کا بندہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جس نے کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، بچپن میں ماں کی ہدایت کے مطابق صحیح سچ کہتے ہوئے ڈاکوؤں کو ایمان میں آنے کا ذریعہ بن گئے تھے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ توحید کا علم بردار، جس نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں مرنے کے بعد میرا نام لے کر المدد یا غوث اعظم کہتے ہوئے اپنی مشکلوں کو آسان کروا لینا، المدد یا غوث اعظم کہتے ہوئے اپنی پریشانیوں کو دور کروا لینا، المدد یا غوث اعظم کہتے ہوئے اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر لینا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ہرگز نعرہ نہیں تھا۔ بعد کے والوں نے اپنی جھوٹی کتابوں کے اندر ایسے من گھڑت
واقعات کو لکھ کر کے ایسا لوگوں کے ساتھ میں غلط کام کر دیا کہ ان کے نام کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک یاذ باللہ کہ المدد کا نعرہ بلند کر دیا گیا۔ مدد کس سے لی جانی چاہیے؟ مدد اللہ سے لی جانی چاہیے۔ مدد کرنے کے قابل کون؟ ایاک نعبد ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، وہی مدد کرنے والا ہے۔ کسی بھی قسم کی مدد کوئی اور نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر، اور وہ بھی اجازت میدان حشر میں ملے گی، اس سے پہلے کسی اور کو نہیں ہے۔ کیسے کیسے واقعات آ گئے۔ تذکرہ اولیاء نامی کتاب ہے، جب ہم کہتے ہیں تو مسلمان بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ ہائے ہائے یہ تو وہابی ہے، سبحان اللہ بحمدہ۔ جو بھائی میرا کہتا ہے کہ میں وہابی ہوں تو اس نے اس بات کی گارنٹی دے دی کہ میں اللہ والا ہوں، اسی لیے کہ وہاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفات کا نام ہے، اور وہاب ایک طاقتور ذات کا نام ہے۔ اگر میں اس کو ماننے والا ہوں، اس کے ماننے والے کو اگر وہابی اگر کہا جاتا ہے تو وہ بھائی میری گواہی دے رہا ہے، تیری اس گواہی کو قیامت میں بھی پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے اس شخص کے بارے میں کیا کہا تھا۔ وہ کہے گا کہ یہ وہابی تھا، میں فخر سے کہوں گا اللہ میں وہابی تھا۔ میں اگر وہابی تھا تو یہ کیا تھا ذرا پوچھ۔ ایک ہوتا ہے وہابی، ایک ہوتا ہے لہابی۔ ابو لہب کے عقیدے پر چلنے والے کو لہابی کہا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے والے کو وہابی کہا جاتا ہے۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، اب ایک بھائی نے کل میسج کیا، پتہ نہیں کیا لوگوں کے ذہن میں چلتا ہے، جو ہاتھ کو آیا نکال دیا۔ کل قیامت کے دن باس پرس ہوگی، یاد رکھنا۔ یہ فیس بک اور واٹس ایپ پر تم کو جو آ گیا، 10 سال پرانی نیوز آج نئی بنا کے ڈال دیا، اس کو یہ فارورڈ کر دیا، کل قیامت میں پوچھا جائے گا، یاد رکھنا۔ ان انگوٹھوں سے، ان انگلیوں سے، ان آنکھوں سے، ان دماغ سے باس پرس ہوگی۔ کوئی بھی چیز تمہارے پاس آ جاتی ہے تحقیق کے بغیر مت بھیجو اسے، نقصان اٹھاؤ گے دنیا اور آخرت میں، یاد رکھنا اس بات کو۔ سارے کا سارا جھوٹ کا پلندہ ہم نے بنا دیا ہے۔ عجیب سا مسئلہ ہے مسلمانوں کا، جو سمجھ میں آیا کر دو۔ ایک صاحب نے کل لکھا، اب سے پہلے 1 مہینہ پہلے کی بات تھی، تو کہا تھا کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ایسا مہینہ ہمارے کو ملا، ربیع الاول کا ملا، نبی کی پیدائش کا ملا، عید منانے کا ملا، جشن منانے کا ملا، ماشاءاللہ ملا، سبحان اللہ ملا، مبارک ہو، ربیع الاول ملا۔ الحمدللہ، نبی کی پیدائش سے خوشی کس کو نہیں ہوگی دوست؟ سوال یہی ہے کہ آپ نبی کے انتقال کے دن جشن منا رہے ہو، یہ سب سے بڑا غلط مسئلہ ہے۔ نبی کی پیدائش پر تو ہر مسلمان کے دل میں خوشی ہوتی ہے، الحمدللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ مہینہ ختم ہوا، ابھی ربیع الثانی کا مہینہ آ گیا۔ اب ربیع الثانی کا مہینہ آ گیا تو لوگ پھر میسج بھیجے، کیا میسج ہے؟ مبارک ہو، مبارک ہو، 11ویں کا مہینہ آ گیا۔ پھر پچھلا مہینہ کیا تھا؟ اس سے زیادہ مبارک مہینہ یہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جس کو تم تراش لیا وہ مبارک ہو گیا، جس کو اللہ نے تراشا وہ اس کو چھوڑ دیا تم نے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام فتنے ہیں اسلام کے لیے، یہ تمام کے تمام اختلافات ہیں اسلام کے اندر، اس کو چھوڑ دو۔ قرآن کیا کہتا ہے اس کو اپنے عمل میں لا لو، اور حدیث کیا کہتی ہے اسے اپنے عمل میں لا لو، نبی کی سیرت مبارکہ کو پڑھ لو، صحابہ کے واقعات کو پڑھ لو، توحید کو پرچم کا مضبوطی سے تھام لو۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے عزیزان محترم، جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں فتویٰ دیا اور کہا کہ جو آدمی موسیقی بجائے گا، طبلہ بجائے گا، ہارمونی بجائے گا، گٹار بجائے گا، گائے گا، ناچے گا، وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے موسیقی کو حرام دیا، نبی کی حدیث کے مطابق، قرآن کی آیت کے مطابق شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا اور کہا کہ حرام ہے موسیقی، حرام ہے ناچنا گانا، حرام ہے گانا بجانا۔ لیکن آج عزیزان محترم ذرا غور کرو تو صحیح، اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، الحمدللہ ان سے محبت ہے ہمیں، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، محبت ہے انہیں ہمیں۔ لیکن یہ کون سے نعرے آ گئے دوستو؟ کہا جاتا ہے مسجدوں سے نعرے علی یا علی، یہ تو رافضیوں کا نعرہ ہے، سنیوں کا نعرہ نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی نعرہ نہیں۔ اس کے بعد نعرہ پھر اور آ گیا،
غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ استغفر اللہ، جس نے توحید کو پھیلانے کے لیے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی، گھر چھوڑ دیا، زندگی چھوڑ دی، کمائی چھوڑ دی، مفلسی اور غریبی، دو وقت کی روٹی میسر نہیں، لیکن توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے میرے اس اولیاء نے، میرے اس ولی نے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے علاقوں کا دورہ کرتے کرتے رافضیوں کے خلاف وہ عمل کر کے بتا دیا کہ رافضیوں کی جڑیں اکھڑنے لگی، رافضیوں کی زمین تنگ کر دی میرے اس ولی نے۔ لیکن آج اسی ولی کا نعرہ لے کر تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ اور پھر چھوٹی سی بات بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں۔ دیکھا جاتا ہے دوستو، ابھی ہوگا یہ کہ 11 تاریخ کے دن ایک اونٹ لایا جائے گا، اس اونٹ پر کچھ بچوں کو بٹھا دیا جائے گا۔ اب اس بچوں کو بٹھا کر، کچھ بڑوں کو بٹھا کر ایک لکڑی لگائی جائے گی، اس لکڑی کو ایک ہرا جھنڈا لگایا جائے گا۔ شرک کہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ بتانے کا مقصد ہے میرا، اس کے بعد میں بات کو ختم کروں انشاءاللہ۔ جھنڈا لگایا جائے گا۔ کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دور میں یہ جھنڈا تھا؟ نہیں تھا، تو ولی نے جو نہیں کیا ہم وہ نہیں کر سکتے، ولی نے جو کر کے بتایا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ ولی نے 5 وقت کی نماز کو لازم پکڑ لیا تھا، مسجدوں کو بھر دیا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہم بھی اس ولی کے ساتھی ہیں الحمدللہ۔ ولی نے نعرہ بلند کیا، ایک اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، ہم نے اس ولی کے نعرے کو سہارا دیا اور ہم ولی کے ساتھ ہو گئے الحمدللہ۔ ولی نے کہا نبی کی بات کے علاوہ، نبی کے عمل سے آگے، نبی کے عقیدے سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، نبی کی بات سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، نبی کے اوپر جھوٹ باندھ کر کوئی زندہ رہ نہیں سکتا۔ ہم اس ولی کے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں دوستو کہ جو ایک جھنڈے کو لکڑی لگا کر نکال لیے اور اس جھنڈے کے اوپر سب سے پہلے لکھ دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھا ہے کبھی؟ دیکھو، تم مشاہدہ کرو، غور کرو، کدھر میرے بھائی بہن جا رہے ہیں آج، اور پھر اس جھنڈے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا گیا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ، بہت اچھی بات، بہت پیاری بات۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنے کا میرے نبی نے، میرے آقا نے حکم دیا ہے، اچھی بات ہے۔ اس کے بعد ایک اچھی اور بات لکھی گئی، اس کے اوپر لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، بندہ نواز، جھٹپٹ بھی، دینے والا لینے والا کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، سوائے وحدہ لا شریک لہ اللہ کے، محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بہترین بات، بہت اچھی بات۔ اس پر تو ہمارے ماں باپ ہماری جان قربان ہے، اس کلمے کے لیے ہماری زندگیاں قربان ہیں، اس کو نافذ کرنے کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے ہم اپنے سروں کو کٹا سکتے ہیں، لیکن نعرے کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے ہم الحمدللہ۔ بہت اچھی بات۔ لیکن انہی باتوں کے بعد ایک بہت بڑا شرک کا دروازہ کھول دیا گیا۔ نیچے اردو میں اتنا بڑا لکھا گیا المدد یا غوث اعظم دستگیر۔ استغفر اللہ۔ ارے کبھی ان کے اصلی نام سے بھی پکار لیا کرو دوستو، اصلی نام معلوم ہی نہیں ہے بہت سارے مسلمانوں کو۔ غوث اعظم معلوم، اگر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی پکار دے، یہ کون ہے بھائی؟ استغفر اللہ، یہ حال تو میرا اور آپ کا ہے۔ اب نیچے لکھا گیا المدد یا غوث اعظم دستگیر۔ اللہ اکبر، یہ ولی کی توہین ہے، یاد رکھو آپ، یہ ولی کی مخالفت ہے، یہ ولی کی محنت پر پانی پھیر دینا ہے، یہ ولی کا ساتھ چھوڑ دینا ہے، یہ ولی کی مخالفت میں بات ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ اس اللہ کے مایہ ناز ولی نے کبھی نہیں کہا کہ میں لوگوں کی مدد کرنے والا ہوں، سمندر میں ڈوبی سو کشتی کو نکالنے والا میں ہوں، یا اللہ تعالیٰ کا عرش سے پیر پھسل گیا تو اللہ کو تھامنے والا بھی میں ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ کہاں سے آیا دوستو؟ یہ کہاں سے بنائی گئی ساری باتیں؟ یہ تمام باتیں اس لیے آ گئی کہ ہمارے گھروں سے قرآن کی تعلیم ختم ہو گئی، ہمارے گھروں سے قرآن پڑھنا ختم ہو گیا، ہماری ماں بیٹیاں بہنیں مائیں قرآن سے دور ہو گئیں، ہمارے نوجوان انگلش میڈیم میں پڑھتے پڑھتے قرآن سے دوری اختیار کر لی، نبی کی سیرت سے وابستگی نہیں، صحابہ کے واقعات معلوم نہیں،
نماز کے مسائل نہیں معلوم، وضو کا طریقہ صحیح نہیں معلوم، اور نماز میں غلطی ہو گئی تو کیا کرنا ہے نہیں معلوم، وتر کی نماز کس انداز میں پڑھی جائے نہیں معلوم۔ عجیب سا فلسفہ ہے دوستو جو زندگی میں چلتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، آؤ اس ایک اللہ کی طرف، اس ایک نبی کی طرف، اس ایک قرآن کی طرف، اس ایک کعبے کی طرف، اس ایک اسلام کی طرف۔ اسلام نے متحد ہونے کا نعرہ بلند کیا، انتشار کی بات اسلام نے نہیں کی۔ ہم نے اسلام کا نام لے کر انتشار کر لیا، یہ ہمارے خیالات کا فطور ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ لہٰذا اسلام کی طرف آئیے، مساجد کی طرف آئیے، قرآن کی طرف آئیے، حدیث کی طرف آئیے، نبی کی سیرت کی طرف آئیے، صحابہ کے واقعات کی طرف آئیے، اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی بھی تعلیم گھر میں دیا کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے، کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے میرے پاک پروردگار۔ یا الہ العالمین، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جو بگڑ گئے ہیں ان کو سدھرنے کا موقع فراہم کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جو توحید سمجھ کر شرک کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو توحید پر قائم و دائم کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہمارے اندر نبی کی سیرت مبارکہ کو کوٹ کوٹ کر بھر دے میرے پاک پروردگار۔ سچے ولیوں سے محبت کرنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار، سچے ولیوں کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار۔ کل قیامت کے دن ہمیں سچے ولیوں کے ساتھ رکھے میرے پاک پروردگار، ولیوں کی صحبت سے ہمیں دور نہ کرنا میرے پاک پروردگار۔ یا میرے پاک پروردگار ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا دے، دو میں سے ایک زندہ ہے تو خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا دے، اگر دونوں بھی نہیں ہیں ہم نے ان کی قدر نہیں کی میرے پاک پروردگار، اگر ان کی خدمت نہیں کی ہم نے اور پھر وہ دنیا سے گزر گئے میرے پاک پروردگار، تو اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے میرے اللہ، اروٹ کروٹ انہیں چین و سکون عطا فرما میرے پاک پروردگار۔ اللہ ہماری عبادتیں جو ہم کرتے ہیں ان میں ان کا حصہ مقرر فرما دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ، یا الہ العالمین، اے دو جہاں کے مالک، جو لڑکیاں جہیز کی لعنت کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں میرے پاک پروردگار، انہیں جہیز کی لعنت سے نکال کر ہمارے نوجوانوں میں ایسی غیرت پیدا فرما دے کہ وہ جوڑے کی رقم نہ لے کر، مہر نقد دے کر، بغیر جہیز کے نکاح کرنے والے بن جائیں میرے پاک پروردگار۔ جو بیمار حال ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ، جو بھٹکے ہوئے ان کو راہ راست پر لا دے اللہ، جو بچھڑ گئے انہیں ملا دے میرے پاک پروردگار۔ اے اللہ، اے دعاؤں کے قبول کرنے والے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔